محترم عزیز ساتھیوں و پیارے دوستوں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے کا پتھر جو دوڑتا ہے، اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آل دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ اپنی محبتوں کا اظہار لائک اور کمنٹ کے ذریعے کر دیں، شیئر کر کے ویڈیو کا حصہ بنیں۔ دوڑنے والا پتھر، یہ 1 ہاتھ لمبا اور 1 ہاتھ چوڑا چوکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا۔ پہلا معجزہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اور اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ بھی ہے۔ اس کا تفصیل واقعہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا، یہ طریقہ تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر، برہنہ ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے بیچ برہنہ ہو کر وہ غسل کرتے تھے، نہاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بے غیرتی برہنہ کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت ناراض ہوئے اور انتہائی بیزار تھے۔ اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں غسل کیا کرتے یا تہبند پہن کر نہایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا، تہمت لگائی، اور آپ کے بدن کے اندرونی حصہ میں یا تو برس کا سفید داغ ہے یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے۔ ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ پہنچا، بہت آپ رنجیدہ ہوئے۔ اس مکروہ تہمت کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا، اور آپ بڑی کفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ خدائے ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا، دم میں بنی اسرائیل کی پروپیگنڈا اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل پھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب کی طرح روشن اور آشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا، اس طرح سے ہوا، ملاحظہ کرے۔ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمہ پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے،
آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے کہ سوبی حجر سوبی حجر، یعنی اے پتھر میرا کپڑا تو دے دو، اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا۔ مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، کچھ نہ سنا، برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑاتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا یہ حصہ، آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، خدا کی قسم موسیٰ بالکل بے عیب ہے، بالکل بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو لوگ تہمت لگاتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب ہے، جبھی تو وہ اپنے بدن کو چھپا کر نہاتے ہیں، جب آپ کا عیب لوگوں کے بیچ ظاہر ہو گیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں، لوگوں کی زبان حال سے یہ نکلا کہ موسیٰ بالکل بے عیب ہے، بالکل بے عیب ہے، تو وہ پتھر خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔